ان کے بعد میں سب سے آخر میں بلانا چاہوں گا مولانا عمر فاروق صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے احساسات اور اپنے تجربات کی روشنی میں ہم تمام کو اپنا فیڈ بیک دے۔ مولانا عمر فاروق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الاسلام یعلو ولا یعلی۔ مجھے نہیں ہے فکر میرے کلام کو سن کر، مجھے نہیں ہے فکر میرے کلام کو سن کر، امیر کہتا ہے کیا غریب کہتا ہے، میں تو وہی کہوں گا جو میرا ضمیر کہتا ہے۔ عزت مآب فخر مہاراشٹر، جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر، ہم سب کے بڑے جناب حافظ ندیم صدیقی صاحب، اور اسی کے ساتھ اعظم کیمپس اور 24 ایکڑ میں پھیلا ہوا یہ ایجوکیشن ہب، جس کو چلانے کے لیے میں یوں کہوں کہ اس اعظم کیمپس کی بیک بون، ہماری محفل کی زینت اور رونق صدر محترم جناب پی اے انعامدار صاحب، اور اسپیشلی آنریبل چیف گیسٹ ہمارے مہیش پرساد ساہا صاحب، ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اور آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چونکہ مجھے وقت لمیٹڈ دیا گیا ہے تو میں اپنا تاثر یوں پیش کروں گا کہ جمعیت علماء ہند اور جناب پی اے انعامدار صاحب کے مشترکہ دعوت پر ہمیں یہاں بلایا گیا۔ ہمیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم کس طرح سے وہاں پہ وقت گزارنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ طالب علمانہ دور چھوڑ کر کے کئی سال ہو گئے، کسی کے 5، کسی کے 10، کسی کے 15۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اب اس عمر میں جب ہمارے کئی شاگرد مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ہمیں جا کر کے شاگرد بننا پڑے گا۔ اور جو اساتذہ ہیں وہ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ اساتذہ ہونے کے بعد پھر طالب علم کی کرسی پہ بیٹھ کر کے ڈانٹ ڈپٹ سننا بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ بلا چوں و چرا ہم نے اس کو تسلیم کیا، اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ علم ہی وہ چیز ہے جو ہر انسان کو، جس کا مذہب و مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہر انسان کو مین سٹریم سے جوڑ سکتا ہے۔ اور اسی ذوق و شوق کے ساتھ ہم نے یہاں پر جو تعلیم حاصل کی، بہت سی تعلیم ہم نے یہاں پہ، بہت سا ایجوکیشن، بہت سا ہنر ہم نے یہاں سے لیا ہے۔ ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے، ایم ایس آفس ہے، موبائل ریپیئرنگ ہے، ٹائپنگ ہے، اور میں گنانا چاہوں تو صرف شاید ایک ہی چیز جو ملٹی سروسز ہے، یہی گنانے لگ جاؤں تو شاید مکمل نہیں ہوگا، باقی ایجوکیشن تو اور اپنی جگہ رہا۔ لیکن یہ سارے فنون علوم ہمیں اپنی جگہ پہ مل سکتے تھے۔ یہاں آ کر کے جو ہم نے لینا تھا، جو ہمیں دیا گیا، بلکہ گھول کر کے ہماری رگوں میں ٹھوسا گیا، وہ تھا NIOS، جس سے ہم اپنی جگہ پر رہتے ہوئے شاید کبھی واقف ہی نہ ہو پاتے۔ یہاں آ کر کے معلوم ہو یہ تو 30 سال پرانا درخت ہے۔ تو افسوس اور حیرت بھی اس بات کی ہوئی جو درخت اتنا پرانا ہو وہ ابھی تک معروف بھی نہیں ہے۔ تو پھر جب ہمیں یہاں پر لا کر کے یہ چیز سمجھائی گئی کہ NIOS کیا ہے، تو پورا احساس ہوا کہ جو پچھڑے طبقے ہیں، جو وہ لوگ ہیں جنہیں ایجوکیشن کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے، جنہیں ایجوکیشن سے حق سے محروم کیا جاتا ہے، انہیں اس NIOS سے جوڑ کر کے مین سٹریم میں لایا جا سکتا ہے۔ کیا NIOS کیا ہے؟ اس وقت انڈیا میں بہت سارے ایسے اوپن اسکولنگ سسٹم چل رہے ہیں، چاہے وہ ہائر ایجوکیشن کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو لچک ہم نے NIOS میں پائی ہے شاید ہی وہ کسی اور ادارے میں یہ لچک ملے گی۔ اگر میں کہوں ذرا سا ہلکا سا اس کی لچک کی ذرا سی ایک جھلک بتلا دوں تو وہ یہ سب سے بڑی جو مجھے لگی، اینی ٹائم اینی ویئر۔ ایجوکیشن بندہ کب حاصل کر سکتا ہے؟ ہر جگہ کرائٹیریا لگا ہوا ہے، چاہے آپ ایجوکیشن سسٹم میں جائیں، چاہے آپ ووکیشنل سسٹم میں جائیں، آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے کرائٹیریا لگا ہوا ہے۔ لیکن NIOS میری نظر میں وہ واحد تعلیمی ادارہ ہے جس میں نہ عمر کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے۔
کہا ہے نا العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے علم حاصل کرو قبر کی گود تک۔ اس میں ابتدا کا تو کرائٹ ایریا ہے کہ بچہ 7 سال کی عمر سے NIS جوائن کر سکتا ہے، لیکن اس میں انتہا کی کوئی قید نہیں ہے۔ حالات کے مارے جیسے ہمارے کچھ ساتھی اس عمر کے بھی آئے تھے جن کی 40-45 سال عمر ہے، اب انہوں نے ایجوکیشن حاصل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی پرائیورٹی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے دھارمک ایجوکیشن کو ترجیح دی، پرائیورٹی دی، ہم نے اسی کو فالو کیا، لیکن جب حالات بدلتے ہیں تو ترجیحات کو بھی بدلنا پڑتا ہے۔ تب جب حالات بدلے ہیں، وقت بدلا ہے، تو پھر ہم نے اپنے ترجیحات کو بھی تھوڑا سا اس میں بھی ہم نے فلیکسیبلٹی پیدا کی ہے۔ کیا؟ تب جب وہ لینا چاہیں، آج جب 45 سال 40 سال کی عمر میں ایڈمیشن تو کہاں ملے گا؟ NIS نے کہہ دیا کہ آئیے، آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ اور جو لچک، جو فلیکسیبلٹی میں نے اس میں دیکھی ہے، جو ہم سب نے محسوس کی ہے، وہ یہ ہے، آپ مصروف ہیں، آپ نے ایڈمیشن لے لیا ہے لیکن آپ ایگزام وقت پر نہیں دے سکتے، تو آپ کے لیے NIS نے ODS کا آپشن رکھا ہے، آن ڈیمانڈ ایگزامینیشن ایز یور چوائس۔ آپ جب چاہیں گے، جس مہینے میں چاہیں گے، جس تاریخ کو چاہیں گے، آپ ایگزام دے سکتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بندہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اور اتنی زیادہ فلیکسیبلٹیز اس میں موجود ہیں۔ جب ہم یہاں آئے 15 دن اس کو دیا، اور میم کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ٹھوس کر کے ہمیں دیا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ڈاکٹر محبت کرنے لگ جائے تو سبھی شفا نصیب نہیں ہوا کرتی۔ تو میرے عزیزو، ہم جب یہاں آئے، ہم سب اس بات سے واقف ہیں، خصوصاً مہمان محترم کی توجہ میں اس طرف چاہتا ہوں کہ سہا سر میم نے ہمیں جب بتایا کہ اسٹڈی سینٹر اپنے ایریا میں سرچ کرو جو اپنے اپنے ایریاز میں ہیں، تقریباً یہاں 12-13 ڈسٹرکٹ کے جو ہے علماء کرام آئے ہوئے ہیں، جب انہوں نے سرچ کیا تو بڑے افسوس کے ساتھ پورے مراٹھواڑے میں اور مراٹھواڑے کے باہر بھی جہاں سے علماء آئے ہیں، کہیں بھی ہمیں ایک بھی اردو اسٹڈی سینٹر NIOS کا نہیں ملا۔ تو میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام ان رفقا کی جانب سے حضرت حافظ ندیم صدیقی صاحب کے ذریعے سے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے اسٹڈی سینٹر کا انتظام کرے جو اردو میڈیم کا ہو، کیونکہ جن جذبات کے ساتھ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اگر اس میں ایک آدھ مہینہ بھی دھول پڑ جائے نا تو یہ بات یقینی ہے کہ چنگاری کی جو گرمی ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی کوئی اسٹینڈ لیں تاکہ ہمارے اندر کی گرمی باقی رہے، اور اسی کے ساتھ جو عزم مصمم لے کر کے ہم یہاں سے اٹھے ہیں اسے ہم پورے انڈیا میں پھیلا سکیں، اور ہر وہ بندہ جو ایجوکیشن لینا چاہتا ہے ہم اسے ایجوکیشن دلا کر کے اسے مین اسٹریم میں لا کر کے کھڑا کر دیں۔ میں اکیڈمک ایجوکیشن لے رہا ہوں، تو سوائے NIS کے شاید ہی اور کوئی ہو جو میرے علم میں تو نہیں ہے جو اکیڈمک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ایجوکیشن کا آفر پیش کرتا ہو۔ جہاں میں اکیڈمک سے پاس ہو رہا ہوں وہیں میرے پاس ایک پیشہ ورانہ تعلیم بھی مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ تو اس طرز پر انشاءاللہ جو ہم نے سیکھا ہے، جو ہم نے سمجھا ہے، اپنے علاقوں میں جا کر کے پوری تن و من کے ساتھ، پوری جستجو اور مستعدی کے ساتھ ہم اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں تمام حضرات کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ایک ایسی چیز سے آشنا فرمایا جو اس وقت کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔